نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمائے کہ بدگمانی کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کسے کہا جاتا ہے؟ بغیر تحقیق کے کسی بات کو کسی کی طرف منسوب کر دینا، اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہو یا ہماری کوئی چیز چوری ہو گئی ہو تو ہم بدگمانی کرتے رہتے ہیں کہ اس نقصان کے پیچھے فلاں بندے کا ہاتھ ہے، فلاں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، یا فلاں چیز میری چوری ہو گئی ہے تو فلاں آدمی نے چوری کی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں بدگمانی کرنا۔ حالانکہ اپنے گمان کو اچھی طرف بھی لے جا سکتا ہے انسان۔ حدیث کے اندر فرمائے کہ ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، جبکہ ہم اچھے گمان کے پہلو کو چھوڑ کر ہمیشہ منفی اور برے گمان کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں آتے وہ فرماتے تھے جب کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ برابر بدگمانی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ چور کے گناہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی بدگمانی جو تھی یہ اتنے زیادہ گناہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ ہم نے بدگمانی کر دی۔ تو اس طرح کرنے سے فرمائے کہ جس نے چوری کی ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے گناہ سے اس بدگمانی کا گناہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ بدگمانی کی مثال سمجھ لیجئے، بدگمانی اسے کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا کہ میں کل آپ کو 10 بجے فلاں موقع پر ملوں گا، فلاں جگہ پر ملوں گا۔ اب میں فکس 10 بجے وہاں پر پہنچا، وہ بھائی ابھی تک آیا نہیں، 11 بج گئے، 12 بج گئے، تو میرے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئی کہ دیکھو ویسے تو بڑا اچھا انسان ہے لیکن وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹائم پہ نہیں آیا ہے، جان بوجھ کے مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو یہ بدگمانی ہوتی ہے۔ اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی شاید وہ آ رہا ہو، راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی یا سواری نہیں ملی ہو یا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا ہو جس کی وجہ سے نہ آ سکا ہو، ورنہ تو وہ اچھا انسان ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اچھا گمان رکھنا۔ بدگمانی کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے قرآن مجید کے اندر منع فرمایا گیا ہے، تو جس چیز کو قرآن میں منع کیا گیا ہے اس کو جان بوجھ کر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمائے کہ اس بدگمانی سے جو ہے انسان کے دل کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبتوں کو بڑھائیں، جبکہ بدگمانی کی وجہ سے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے انسانوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر شوہر جو ہے بیوی سے بدگمان ہو جائے، یا بیوی شوہر سے بدگمان ہو جائے، یا باپ بیٹے سے بدگمان ہو جائے، بیٹا باپ سے بدگمان ہو جائے، تو اس طرح پھر انسان کے دلوں کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ہمارے گھر جو ہیں پھر یہ آپس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمائے کہ یہ بدگمانی ہر معاملے میں ہو سکتی ہے، لیکن اگر عزت اور عفت کے متعلق بدگمانی کی جائے تو اسے تہمت کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کی حد قائم کی گئی ہے کہ جو کسی پر تہمت لگائے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو بدگمانی کے نقصان بے شمار ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔